بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کی دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا، اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھا، اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلوں سے بڑا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے گا۔ مصر کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلے میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ یہ خیمے نما بنے ہوئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے، اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے، خاص کر اگر کسی کے گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا قبیلہ سجایا جاتا، اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار محبت رکھتا تھا، اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ لوگوں کے مسائل حل کرانے میں یہ شخص پیش رہتا تھا، اور تمام قبیلے والے اس ذمہ دار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ذمہ دار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیتی تھی۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا، اور پھر کوئی نشہ یا جڑی بوٹی اس کی ناک پر لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس ذمہ دار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس ملعون شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت نہیں تھی۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نیم بڑھانا حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اس کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا، اور چہرے پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے ذمہ دار باپ کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے سہارے ہی زندہ ہے، اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے باپ نے مجھے بڑے ہی لاڈ سے پالا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ سرپنچ کی بیٹی اسی سوچ بچار میں تھی کہ کیا کرے کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی، اور سکوں کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے ایک بڑے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی،
اور چونک گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس لڑکی نے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، جس پر لکھا تھا، مسلسل آدھا گھنٹہ تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود تھے۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر کے بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا سخت ہے وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا تو یہ قاضی صاحب آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیے۔ قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کے سکوں کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو فوری اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے 2 ماہر شناس بلائے۔ دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی، مگر کسی بھی مرد کی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ یعنی کہ ذمہ دار کو اطلاع کر دی کہ یہ سارا ماجرا ہو چکا ہے، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑتا دوڑتا عدالت کے احاطے میں آ پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ تمام قبیلے والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کے لیے کئی جنگیں لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے، سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بڑے دانا شخص نے کہا، قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا، کیا تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے کبھی بھی کوئی بحث کی، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی صاحب بڑے پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچو۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کے تمام مردوں کے ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی نے یہ کہا کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے۔ اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا، چونکہ انتہائی نیک آدمی تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے،
اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہے تھے۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئی۔ انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے اس دیہاتی نے سلطان سے کہا، اے سلطان، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کراہے میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود سونے کے سکوں کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بننے والی تہ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہیں، جن میں سے ایک قصائی تو کافی دنوں سے بیمار ہے اور وہ علاج کرانے کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ بقیہ 2 قصائیوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا ہے تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک سپاہی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پھٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے قصائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈال دو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس کڑاہے میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کرواؤ۔ ابھی سپاہی اس کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے پریشان ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی تھی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی قصائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج ایک اسی شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ تو میرا سارا شخص اس قصائی پر گیا کیونکہ دوسرا قصائی بیمار تھا اور وہ دوسرے شہر گیا ہے، جبکہ تیسرے قصائی کا آج پھٹا بند تھا اور جبکہ اس قصائی کی دکان کھلی تھی تو اس نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس قصائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا اور مجھ سے کہا تھا کہ
کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اس سے سرپنچ کی بے توقیری ہوگی اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس قصائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتا دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسے کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہے میں ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ اس ذمہ دار نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس ذمہ دار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کی یعنی کہ مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھا انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ سننے میں تولنے کے مترادف ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔